شرک فعلی رسوم کو کہتے ہیں. بعض علاقوں میں محرم کے دنوں میں شربت بٹتے ہیں، امام حسین کا شربت ہوتا ہے. پختانم تقسیم آئی بعض علاقوں کو. اب اس کو دیوبندیان ڈیر شو شکر دے اللہ رنا پیدا کا. چوری کرتے ہیں، چوری ایک خاص قسم کی تاریخ آتی ہے سفر کی، اور کہتے ہیں اس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہوئی تھی اور حضرت فاطمہ نے چھری بنائی تھی. چھری اس کو کہتے ہیں کہ روٹیاں پکا لیتے ہیں گندم کی، اس میں الائچی وغیرہ سونف ڈال لیتے ہیں، اور پھر وہ روٹیاں پکنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور گڑ کا گاڑھا شربت بنا چکے ہوتے ہیں، اس کو اس کے اوپر ڈال کر کے ہاتھ سے ملا لیتے ہیں اور گھی اوپر ڈال لیتے ہیں. اصل بس کھیٹا اور روزانہ سے جوکڑا ہے. پنٹو نے کوئی چیز بنائی ہے جو چل گئی ہے، ہو جائے چوریدہ اور سفر چوریدہ، سفر ہی چوریدہ. اور بعض جگہ رواج ہے کہ قربانی کا گوشت رکھتے ہیں محرم میں پکاتے ہیں، ترشے پکائی ترشے، اور کہتے ہیں کہ اس میں امام حسین کا بھی ثواب شامل ہے، اس لیے محرم میں ضرور ترشے کھانا چاہیے. اور ہر مہینے کے علیحدہ علیحدہ رسوم اور بدعات، ہر مہینے کے. یہ جب عقیدے میں ہو پھر تو اعتقادی ہے، لیکن عام طور پر بڑے لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں اور عوام اور خواتین اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے تو اس کو شرک فعلی کہتے ہیں. کبھی چھوٹا بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اور لاڈلا ہوتا ہے کہ بھئی مر نہ جائے تو چند کام کرتے ہیں. بعض اوقات بچے کا کان چھید لیتے ہیں، پائی کی مرکئی واجہ. بعض اوقات اس کے گلے میں چاندی کی اگی ڈالتے ہیں، اگی دا چاندی اگئی ہوئے تگاڑا کے واچے. 1 سال کا 1، 2 سال کے 2، 3 سال کے 3، پھر وہ اتار کر کے پاشا صاحب کو دیتے ہیں. پاشا صاحب اگر ٹھیکیدار سے راضی زکات خور. اور بعض اوقات چھوٹے بچوں کو نام دے دیتے، خوبصورت ہوتے ہیں نہ تورے ہوئی تورے ویسے نظر نشی دیر حسین جمیلی وجہ تورے دے. اور اس قسم کے بہت ساری بھونڈی حرکتیں ہیں جو شرکی فعلی کی قسمیں ہیں. معاشرہ کو درست کرنا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے. جب میت ہو جاتی ہے تو جس وقت مردے کو تختے پر ڈالتے ہیں، مردے کو نہلانے کے لیے، اس وقت 3 کڑائی ایک جیسے چڑھتی ہے. 2 کلو سوجی، 2 کلو چینی، 2 کلو گھی اور میوہ پستہ بادام علیحدہ. اور بڑی بوڑھیاں ہیں جو بالکل منکر نکیر کے قریب ہو وہ پکائے گی. تینوں کڑھائیاں اکٹھی چڑھے گی. جتنی دیر مردے کے غسل میں لگے گی اتنی دیر میں حلوہ تیار ہو جائے گا. اور پھر یہ حلوہ بچوں کو تقسیم ہوتا ہے اور وہ بوڑھی دیکھنے کے لیے کہ لوگوں نے سنگا دا خلا کی اور چھوڑا ہوا خدا خدا خوالا بچے فدی بانا خپل اخری. اور یہ تصور ہے کہ قبر میں مردے کو جو گرانی پیش آئے گی، سانپ اور بچو ڈسیں گے، یہ حلوہ جا کے بچ جائے گا، بچ جائے گا. زمون والدہ وفات شیوا نو والدی زمون بیا وصیت کړو چې دا بدعت بنه کوي. الحمدللہ میری ایک خالہ تھی جو میری والدہ سے 20 سال بڑی تھی اور وہ میری والدہ کے 20 سال بعد مری. بہت بڑی عمر تھی اس کی. وہ بڑی بضد تھی کہ حلوہ ضرور ہوگا. ہم نے کہا حلوے ولوے نہیں ہوں گے. تو جب جنازہ ہو گیا لوگ چلے گئے تو وہ ہمارے گھر بیٹھی ہوئی تھی. وہ کہتی وائی زما خور ماران لڑمانان وابیان دن پیدا ہو کہ سانپ اور بچو وہاں بھی تجھ سے پیدا ہوئے تھے. مجھے اور میری بہن کو کہتی تھی. میں گھر آیا تو میری بہن رو رہی تھی کہ خالہ چپ نہیں ہو رہی. میں نے کہا اچھا.
آپ کو نہیں آتا ہے چپ کرنا؟ میں نے کہا، اس نے کہا نہیں وہ تو بڑی، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ میں نے کہا یہ جو لوگوں نے ہمیں دعوتیں کی ہے اس میں حلوہ نہیں آیا؟ کہ بہت حلوہ۔ میں نے کہا آپ حلوہ گرم کریں اور اس کے آگے رکھیں اور آپ باہر نکلیں، اس کو بہن کی ضرورت نہیں، اس کو گرم گرم حلوہ چاہیے، چسوک لاڑو لاڑو۔ ہماری بہن نے حلوہ گرم کیا، اتنا بڑا ٹرے بھرا، آگئے ہم تروڑ تکے کوئی وائی زما خور پڑا تور خاور تلن زبال واگانے خرما اور زما خور کے باہر لاڑا۔ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد اندر گئی، ٹرے بالکل صفا دے تو لالوہ خوڑی گئی، کہا بڑھائی خدا ہوا آگے تالوہ پکار ہوا۔ پہلے کہتی تھی ہائے میری بہن، تجھ سے وہابی سام بچو پیدا ہوئے تھے، تختے کا حلوہ ہی نہیں ہے، تو قبر میں کیا کرے گی؟ اب سن لو، ویزخور مخد رناشا کہ حلوہ دنوا نوری نیکی دی ڈیری دی انشاءاللہ پارام بھائی۔ اب کہتی تھی میری بہن تیرے آگے آگے بھلا ہو، حلوہ تختے کا نہ صحیح اور بڑی نیکیاں ہی تو عیش کرے گی انشاءاللہ۔ خیٹے گرمش ہوگا ٹھنڈا گرم ہو گیا، ٹول چل والے ازان دے پر خبری جڑی شی، اور پلیٹ میں سالن، 2-4 روٹی، مسجد میں ٹھیکیدار جو بیٹھا ہوا ہے اگر تو خامخا ڈوڑے اڑی سلوی اخرزے بلا سے غوالنگا شو سڑے مڑ شو دا کار روان شو آئی سمجھ واب گل ڈمو واب گل ڈم ڈولکے بے گا گولو غٹ ڈولکے و سرور روانو فجلی استاد ورطوئی وی مردارا چت روانی وی جی مردار زیمو کتے ایزا سنگ مردارے ویزا ما خام چو دکی کم دعا کم خدایا غٹ کور کے خادی پیخا کی جی ڈولکے ہوگا وہ تو خدایا غٹ کور کے مڑے ہو کے جی دمان کار ہو جی ستاکار ہو پا مڑو ہو بات۔ استغفر اللہ۔ شرکی 2 قسمیں، اعتقادی 4 اور فعلی متنوع ہے۔ معاشرہ کے اندر جتنے قبائح ہیں، اسلامی تعلیمات کے منافی حرکتیں ہیں، یہ سب شرک فعلی کے نیچے آ رہی ہے۔ بس آج اتنا ہی پڑھنا تھا، کل سے انشاءاللہ فاتحہ اور اس سے متعلق قرآن مجید کے ربط، دعوے، دلائل کی قسمیں اور مزید علوم سے متعلق بات ہوگی، اور پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ سورۃ فاتحہ کل مکمل بھی ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ خدایا ہمارا درس آسان فرما، بامراد فرما، اپنے اکابر و اسلاف کے منہج کے مطابق بنا۔ خدایا درس میں شرکت کرنے والے ہمارے دوست اور بیویوں کو آسانیاں نصیب فرما، علوم و اعمال کی پونجیاں عطا فرما، مفسرین، محدثین اور فقہاء کی سچی شرافت اور نیابت ہمیں نصیب فرما۔ اللہ معاشرے کے عقائد و اعمال درست فرما۔ اللہ ہمیں توحید و سنت بیان کرنے کے ملکات عطا فرما، شرک اور بدعت اور رسوم سے اسلامی معاشرے کو پاک صاف فرما، بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما، مرحومین کی بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ